رسالت کیا ہے اور رسول کا خصوصی مشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی اب یہ چونکہ پیچھے یہ دیکھ چکے نا کہ انبیاء جو ہیں ان میں سے کچھ انبیاء رسالت کا مقام بھی رکھتے تھے، یعنی وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ نبی کی حیثیت سے تو وہ کام جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں وہ کرتے ہی تھے، اور اب جو رسالت کا پہلو ہے، یعنی یہ جو آپ کہہ لیں پوسٹ انہیں دی گئی ہے یا اس عہدے پہ وہ فائز ہیں، تو اس حیثیت سے انہیں پھر کیا کرنا ہوگا؟ یہ ظاہر نبی سے کچھ اضافی کام ہے جو انہوں نے کرنے ہیں۔ تو خصوصی مشن ان کا کیا ہوتا ہے؟ قرآن اسے انذار اور بشارت سے تعبیر کرتا ہے، یعنی کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا جو رسول ہیں ان کا کام انذار اور بشارت ہے۔ انذار اور بشارت انبیاء کا بھی کام ہے، رسولوں کا بھی کام ہے۔ یہ ٹکڑا پچھلے سے متعلق ہے مینلی، یعنی نبیوں سے بھی اور رسولوں سے بھی، دونوں سے متعلق ہے۔ اچھا، آگے ہے رسالت یہ ہے کہ نبوت کے منصب پر فائز کوئی شخص اپنی قوم کے لیے اس طرح خدا کی عدالت بن کر آئے کہ اس کی قوم اگر اسے جھٹلا دے تو اس کے بارے میں خدا کا فیصلہ اسی دنیا میں اس پر نافذ کر کے وہ حق کا غلبہ عملاً اس پر قائم کر دے۔ یعنی رسالت کیا ہوتی ہے؟ رسالت یہ ہوتی ہے کہ جس قوم کے اندر کوئی رسول آتا ہے وہ اس قوم میں خدا کی عدالت ہوتا ہے۔ خدا کی عدالت ہونے سے مراد یہ ہے کہ فیصلے ہوں گے اس رسول کی زبان سے اور اس کے اعضاء و جوارح سے، فیصلے ہوں گے قوم کے۔ قوم نے قبول کیا تو اسے دنیا میں ترقی دی جائے گی، وہ قوی ہوں گے۔ اگر قبول نہ کیا، رد کر دیا، تو پھر وہ جو خدا کی عدالت بن کر آیا ہے رسول، وہ اس کی طرف سے پھر فیصلہ ہوگا، یعنی وہ خدا ہی کا فیصلہ ہے جو اس کے منہ سے اناؤنس ہوگا، اور پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ سزا جیسی بھی، جیسے قوم نوح کو سزا دی گئی، تو وہ جب نوح علیہ السلام کی رسالت کا معاملہ مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ کشتی بنائیں اور گویا کہ آپ کو ہجرت کر جانی ہے، چھوڑ جانا ہے، یہ کام آپ نے اپنی ڈیوٹی مکمل کر لی۔ تو پھر وہ ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں قوم نوح ساری کی ساری غرق ہو گئی۔ تو یہ خدا کا فیصلہ تھا، خدا کی عدالت کا فیصلہ تھا۔ یعنی وہ یوں ہوتا ہے کہ وہ عدالت جو قیامت کے دن لگنی ہے سب انسانوں کے لیے، اور حتمی فیصلہ ہونا ہے، آخری فیصلہ ہونا ہے، اس عدالت ہی کا ایک چھوٹا سا ظہور خدا دنیا میں کرتے ہیں رسول کے ہوتے ہوئے۔ یعنی کہ رسول جب کسی قوم میں آتا ہے تو اب اس قوم کے حوالے سے دو فیصلوں میں سے ایک فیصلہ اس دنیا ہی میں ہو جانا ہے، اس دنیا ہی میں ہو جانا ہے۔ خاص پہلو یہ ہے، اس دنیا میں ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ ایمان لائیں گے تو اس دنیا میں انہیں عزت، مقام، شرف، ترقی ملے گی اور ان کو غلبہ ملے گا، انہیں حکومت حاصل ہوگی، یا انہیں زندگی کا گزارنے کا اچھی صورت میں موقع دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے انکار کیا ہوگا تو وہ تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ اس پہ خدا کے عذاب جس صورت میں بھی خدا لانا چاہیں گے اپنا عذاب لے آئیں گے۔ تو نتیجتاً کیا ہوا کہ رسول قوم کے اوپر حق کا غلبہ عملاً قائم کر دیتا ہے کہ دیکھو حق کے منکر مارے گئے، حق کے اقرار کرنے والے، حق کو ماننے والے زندہ ہیں اور دنیا میں جی رہے ہیں، چاہے ان کو اگر ایک معتدل تعداد، ایک مناسب تعداد ہو، کافی تعداد ہو، تو پھر انہیں ایک سسٹم مل گیا، حکومت مل گئی۔ اگر چند افراد ہیں تو ان کو زندگی گزارنے کا خدا نے ایک اچھا موقع دے دیا مزید، جب بھی جتنی بھی ان کی یعنی زندگی ہوگی وہ دنیا میں جئیں گے اور پھر وہ خدا کے ہاں چلے جائیں گے، جیسے کہ قانون ہے۔